لاہور اور ملتان سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں اسموگ آؤٹ آف کنٹرول۔ لاہور کی فضا رات گئے بھی آلودہ۔ AQI 923 ریکارڈ کیا گیا۔ CERP آفس کے ارد گرد 1262 AQI ریکارڈ کیا گیا۔ مراتب علی روڈ پر 1137، شاہراہ قائد اعظم پر 960 پوائنٹس ریکارڈ۔ شہر اولیاء ملتان میں AQI 1309 ریکارڈ کیا گیا۔ دوسری جانب لاہور میں اسموگ کے پیش نظر تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے۔ نجی اور سرکاری تعلیمی اداروں میں تمام سرگرمیوں پر پابندی لگا دی گئی۔ کسی اسکول میں پیرنٹ ٹیچرز میٹنگ نہیں ہوگی۔ اساتذہ کو گھروں سے آن لائن کلاسز لینے کی ہدایت جاری کر دی گئی۔ چھٹیوں کے دوران کوئی اسکول بچوں کو سیر و تفریح پر لے کر نہیں جائے گا۔ کسی اسکول میں کھیلوں کے مقابلے یا کوئی اجتماع نہیں ہوگا۔ لاہور ملتان سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں اسموگ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی۔ لاہور اور ملتان کی فضا رات گئے بھی آلودہ۔ AQI 923 ریکارڈ کیا گیا۔ CERP آفس کے ارد گرد 1262 AQI ریکارڈ کیا گیا۔ قومی شاہراہات پر اسموگ کی شدت میں اضافہ۔ ترجمان موٹر وے پولیس نے کہا کہ موٹر وے M2 اور M3 پر اسموگ کی وجہ سے حد نگاہ میں کمی واقع ہوئی ہے۔ شہری غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ گاڑیوں کی میکینیکل فٹنس کو لازمی بنائیں تاکہ کم از کم دھوئیں کا اخراج ہو۔ آنے والے دنوں میں اسموگ اور دھند میں اضافہ متوقع ہے۔ شہری گاڑی میں فرنٹ و بیک پر فوگ لائٹس لگوائیں۔ دھند والی لائٹس کو دوران سفر ضرورت کے مطابق استعمال کریں۔ آنے والے دنوں میں اسموگ اور دھند میں اضافہ متوقع ہے۔ موٹر وے پر اسموگ کی شدت میں اضافہ۔ M2 اور M3 پر حد نگاہ میں کمی واقع ہوئی ہے۔ شہری غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ لاہور میں اسموگ کی خطرناک صورتحال کے پیش نظر سپورٹس گالا ملتوی کر دیا گیا ہے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں شہریوں میں ماسک فراہمی کی مہم شروع کر دی۔ 9 سے زائد مقامات پر آگ جلانے والوں کے خلاف کارروائی کی گئی۔ SOPs کی خلاف ورزی پر 15 FIRs درج کی گئی ہیں جبکہ 4 لاکھ روپے سے زائد کے جرمانے کیے گئے۔ اینٹی اسموگ مہم میں محکموں اور انتظامیہ کے علاوہ 3850 رضاکار کمیٹیاں بھی خدمات انجام دے رہی ہیں۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ مساجد سے اسموگ میں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلنے کے اعلانات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ 9000 کسانوں کی تربیت مکمل کر لی گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے گرین لاک ڈاؤن کے علاقوں میں دھواں چھوڑنے والے کمرشل جنریٹرز چلانے پر پابندی عائد کر دی۔ عدالت نے تحریری حکم میں کہا ہے کہ کمرشل جنریٹرز میں آلودگی کو کنٹرول کرنے والا آلہ آئندہ 7 روز میں نصب کیا جائے۔ آلہ نصب نہ کرنے والے جنریٹرز کو سیل کیا جائے اور جب تک آلہ نہیں لگایا جاتا ان کو سیل رکھا جائے۔ ہاٹ سپاٹ ایریاز سے تجاوزات کو ہٹایا جائے تاکہ ٹریفک رکنے سے آلودگی نہ بنے۔ عدالت نے حکومت کے اسموگ کے حوالے سے اقدامات کی تعریف بھی کی۔ تحریری حکم کے مطابق سرکاری وکیل نے بتایا کہ عدالتی حکم پر سپر سیڈڈ کسانوں کو تقسیم کیے گئے ہیں۔ DG ماحولیات کے اقدامات سے بھی ماحولیاتی تبدیلیوں پر فرق پیدا ہوگا۔ LDA کے وکیل نے انڈر پاسز کی تزئین و آرائش سے متعلق انکوائری رپورٹ پیش کی۔ جسٹس شاہد کریم نے گزشتہ سماعت کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ شہری ہارون فاروق سمیت دیگر نے اسموگ کے تدارک کے لیے درخواستیں دائر کر رکھی ہیں۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے کرامہ میں سیکیورٹی فورسز اور خوارج کے درمیان جھڑپ، 5 خوارج ہلاک ہو گئے۔ فائرنگ کے تبادلے کے دوران 4 بہادر جوان شہید ہو گئے۔ شہید ہونے والوں میں نائب صوبیدار طیب شاہ، لانس نائک گلاب زمان، لانس نائک مزمل محمود اور لانس نائک حبیب اللہ شامل۔ ISPR کے مطابق شہداء نے دہشت گردوں کے خلاف بے جگری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے کہ علاقے کو دہشت گردوں سے مکمل طور پر پاک کرنے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن جاری ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے صدارتی انتخابات کے بعد عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکی عوام نے جو انتخاب کیا ہے ہم اسے قبول کرتے ہیں۔ 20 جنوری کو پرامن انتقال اقتدار ہوگا۔ امریکہ کا الیکٹورل سسٹم شفاف ہے، عوام کا فیصلہ قبول کرتے ہیں۔ عوام کو اپنی قیادت کے انتخاب کا حق ہے، یہی جمہوریت ہے۔ جو بائیڈن نے کہا کہ انتخابات میں شکست کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہار مان لیں گے۔ کملا ہیرس نے بہترین انتخابی مہم چلائی، ہم نے تاریخی صدارت کی اور امریکہ کی مضبوط معیشت چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کی ڈونلڈ ٹرمپ کو جیت پر مبارکباد۔ خبر ایجنسی کے مطابق روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے کہا کہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی بہادری سے متاثر ہوا ہوں۔ قاتلانہ حملے کے بعد ٹرمپ کے رویے نے متاثر کیا۔ یورپ اور روس کو دوبارہ باہمی اعتماد کی طرف بڑھنا ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے پہلے دور حکومت میں انہیں تنگ کیا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو کال کرنے میں کوئی برائی نہیں۔ ٹرمپ کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کا خواہش مند ہوں۔
यूक्रेन के बहरान के खात्मे की कोशिशों को तवज्जो मिलनी चाहिए। आपको बताएं कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की डोनाल्ड ट्रंप को सदारती इंतखाबात जीतने पर मुबारकबाद। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की बहादुरी से मुतासिर हुआ हूं। यूक्रेन के बहरान के खात्मे की कोशिशों को तवज्जो मिलनी चाहिए। यूरोप और रूस को दोबारा बाहमी एतमाद की तरफ बढ़ना होगा। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी रूसी सदर पुतिन के साथ बात करने का इरादा जाहिर कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप का कहना था, एक रोज में 70 के करीब गैर मुल्की रहनुमाओं से बात कर चुका हूं। रूसी सदर पुतिन से अभी राब्ता नहीं किया, लेकिन बात करने का इरादा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, इक़्तिदार संभालने के बाद मेक्सिको के साथ सरहद को मजबूत बनाना पहली तरजीह है। गैर कानूनी तारकीन वतन की बड़े पैमाने पर मुल्क बदरी के सिवा कोई चारा नहीं। हम चाहते हैं अहले तारकीन वतन कानूनी तरीके से अमरीका में आए। नायब सदर कमला हैरिस के खिलाफ शानदार फतह को मुल्क में अकल लाने का मैंडेट समझता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने भी रूसी सदर पुतिन के साथ बात करने का इरादा जाहिर किया है। सदर पुतिन से अभी राब्ता नहीं किया, लेकिन बात करने का इरादा है। अमरीकी फेडरल रिजर्व ने शरह सूद में 0.25% कमी कर दी। नई शरह सूद 4.5% से 4.75% मुकर्रर। शरह सूद में कमी का फैसला 2 रोज़ा पॉलिसी मीटिंग कमेटी में किया गया। दूसरी जानिब अमरीकी फेडरल रिजर्व के सरबराह ने ट्रंप के मुंतखब होने के बाद फौरी तौर पर ओहदा छोड़ने से इनकार कर दिया। जेरोम पावेल ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अगर ओहदा छोड़ने को कहा तो इस्तीफा नहीं दूंगा। फेडरल रिजर्व के 7 गवर्नर्स में से किसी को भी बरतरफ नहीं किया जा सकता। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इंतखाबी टीम की मैनेजर सूजी वाइल्स को व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ नामजद कर दिया। सूजी वाइल्स व्हाइट हाउस में चीफ ऑफ स्टाफ बनने वाली पहली खातून हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सदर बनने के बाद विक्ट्री स्पीच में सूजी वाइल्ड और उनकी टीम की कारकर्दगी की तारीफ भी की थी। सूजी को चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर करना ट्रंप का बड़ा फैसला करार दिया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने सूजी वाइल्स को व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर कर दिया है। आगे बढ़ें और बात करें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सरकारी जामियात के चांसलर का ओहदा गवर्नर से लेकर वजीर आला को देने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी जामियात के चांसलर अब गवर्नर नहीं बल्कि वजीर आला होंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सदारत में होने वाले 17 काबीना इजलास में मंजूरी दे दी गई। जराये के मुताबिक खवातीन जामियात में वाइस चांसलर सिर्फ खवातीन तैनात की जाएंगी। वाइस चांसलर की तकर्री की मुद्दत 3 से बढ़ाकर 4 साल कर दी गई। वाइस चांसलर्स की वस्त मुद्दती कारकर्दगी की जांच हुकूमती कमेटी करेगी। यूनिवर्सिटी एक्ट 2012 में तरमीम के बाद बहसीयत चांसलर इख्तियारात वजीर आला को मिल जाएंगे। तरमीमी मुसवदा जल्द तैयार करके मंजूरी के लिए असम्बली में पेश किया जाएगा। 1 माह से खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद बंद। जराये के मुताबिक इस्लामाबाद हाउस में किसी भी सरकारी एहलकार और हुकूमती नुमाइंदों को कमरे अलॉट नहीं किए जा रहे। जराये के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हाउस बंद होने के बायस सरकारी एहलकार होटलों में ठहरने लगे। सरकारी एहलकार होटलों में ठहरने से TADA के बिल इजाफी बनने लगे। खैबर पख्तूनख्वा हाउस बंद होने से हाउस की अपनी आमदन भी खत्म हो गई। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में कुल 75 कमरे, हर कमरे का किराया 5500 रुपये वसूल किया जाता था। वजीर आला अली अमीन ने 4 अक्टूबर के बाद हाउस को ताहुक्म सानी बंद कर दिया। हाउस बंद होने से रोजाना 4,12,000 रुपये का नुकसान होने लगा। हाउस की बंदी से अब तक 1,40,00,000 रुपये से जायद का नुकसान हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा हाउस हम सबका है, इसको दहशतगर्दों का गढ़ ना बनाए। विफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम कहते हैं, अली अमीन गंडापुर की बातों को अहमियत नहीं देनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास आवाम के लिए कोई प्लान ही नहीं। बानी PTI से माशी बेहतरी बर्दाश्त नहीं हो रही। अमरीकी शख्सियात की सतह पर मामलात नहीं रखते। PTI वाले कहते हैं ट्रंप आ गया तो मामलात ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं। गंडापुर साहब किस तरह बातें करता है, किस तरह नॉन सीरियस बातें करते हैं। हज़ारों की तादाद में टीचर्स, असातिज़ा वो अपने हुकूक और राइट्स के लिए निकले और फिर हुकूमत की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन देना कि जो भी स्ट्राइक में आता है, एहतजाज करता है तो उनको नौकरी से निकाला जाए, उनको सस्पेंड कर दिया जाए। KPK की पार्लियामेंटेरियन का हाउस है, मगर इसको दहशतगर्दी और टेररिज्म हाउस न बनाए। तो एक वाहिद आप है कि आपके साथ लेने का तो देने का तो कुछ आपका प्लान ही नहीं है। कि शरह सूद में 22% से 15% पर क्या आ गया और एक आम आदमी को रिलीफ मिल रहा है। वफाकी वजीर सनत व पैदावार राना तनवीर हुसैन की जेर सदारत शुगर एडवाइजरी बोर्ड का इजलास। एलामिया के मुताबिक तमाम शुगर मिलें 21 नवंबर से क्रशिंग शुरू करेंगी। मुकर्ररा तारीख तक
کرشنگ نہ کرنے والی ملوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ کاشتکاروں کی تمام ادائیگیاں کرشنگ سیزن شروع ہونے سے پہلے مکمل کی جائیں گی۔ اجلاس میں وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان نے بھی شرکت کی۔ ملک میں شوگر کے سٹاک کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ آنے والے سیزن کے لیے گنے کی فصل کے تخمینے کا جائزہ لیا گیا۔ آنے والے کرشنگ سال میں چینی کے مجموعی سٹاک کی پوزیشن کا بھی جائزہ لیا گیا۔ بورڈ نے مقامی مارکیٹ میں چینی کی موجودہ قیمتوں پر اطمینان ظاہر کیا۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے کہا، مقامی مارکیٹ میں چینی کی قیمتوں میں کمی کا رجحان ہے۔ آئی ایم ایف سے $1 ارب کلائمیٹ فائنانس کے لیے مذاکرات آئندہ ہفتے ہوں گے۔ آئی ایم ایف مشن 11 نومبر سے 15 نومبر تک بجٹ اہداف اور معاشی کارکردگی کا جائزہ لے گا۔ پاکستان نے آئی ایم ایف کو 2030 تک 60% متبادل ذرائع سے انرجی حاصل کرنے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ ذرائع کے مطابق 2030 تک 30% الیکٹریکل وہیکل درآمدی کوئلے پر پابندی عائد کرنے کا پلان ہے۔ آئی ایم ایف مشن کے ساتھ نیشنل کلین ایئر پالیسی کے تحت کلائمیٹ چینج پر بات چیت ہوگی۔ جی ڈی پی کا 1% سالانہ کلائمیٹ چینج پر خرچ کیے جانے کی تجویز سے آئی ایم ایف مشن متفق تھا۔ گرین انرجی مکس بلین ٹری سونامی پروجیکٹ پر اقدامات سے آئی ایم ایف مشن کو آگاہ کیا جائے گا۔ ماحولیاتی آلودگی کنٹرول کرنے کے لیے فصلوں کی باقیات جلانے پر پابندی عائد کرنے کے اقدامات پر بھی بات ہوگی۔ نیشنل کلین ایئر پالیسی کے تحت یورو 5 یورو 6 ٹرانسپورٹ ٹیکنالوجی پالیسی پر عمل درآمد بھی بات چیت کا حصہ ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی کی قیمتوں میں کمی۔ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن نے چینی ₹13 فی کلو سستی کر دی۔ چینی کی قیمت میں کمی کا اطلاق فوری طور پر کیا جائے گا۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی کی نئی قیمت ₹140 فی کلو مقرر کی گئی ہے۔ اس سے قبل یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی کی قیمت ₹153 فی کلو تھی۔ ذرائع کے مطابق یوٹیلیٹی سٹورز نے شوگر ملز سے خریدی گئی چینی کی قیمت کم کرنے کی درخواست کی تھی۔ شوگر ملز مالکان نے بیچی گئی چینی پر یوٹیلیٹی سٹورز کو ₹17 فی کلو کمی کی۔ شوگر ملز مالکان سے ری بیٹ لینے کے بعد یوٹیلیٹی سٹورز نے چینی سستی کی۔ یوٹیلیٹی سٹورز نے 12,000 میٹرک ٹن چینی ₹137 فی کلو کے حساب سے خریدی تھی۔ اخراجات ملا کر کارپوریشن کو چینی تقریباً ₹152 فی کلو میں پڑی تھی۔ بجلی کی کھپت میں اضافہ، سرمائی پیکیج تعطل کا شکار۔ سردیوں میں بجلی کی کھپت بڑھانے کے لیے مجوزہ ونٹر پیکیج 2024 کا اعلان نہ ہو سکا۔ وزارت خزانہ ونٹر پیکیج کی منظوری کے لیے تاحال آئی ایم ایف کے گرین سگنل کی منتظر ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومت 1 دسمبر سے 30 اپریل تک صارفین کے لیے بجلی کے نرخ ₹7 سے ₹8 فی یونٹ کم کرنا چاہتی ہے۔ 5 ماہ میں پیداواری چارجز کم کرنے کے لیے مقامی طلب میں اضافے کا منصوبہ ہے۔ مہنگی بجلی اور سولر کی وجہ سے صنعتی شعبے کی طلب میں 10 سے 12% کی کمی ہوئی ہے۔ حکومتی ٹیم نے آئی ایم ایف سے آن لائن ملاقات میں ونٹر پیکیج کی منظوری مانگی۔ ذرائع کا کہنا ہے آئی ایم ایف نے کھپت میں اضافے، معیشت اور محصولات پر اس کے اثرات بارے مختلف سوالات اٹھائے۔ آئی ایم ایف نے کچھ اضافی اعداد و شمار بھی مانگے ہیں۔ آئی ایم ایف نے سرمائی پیکیج کو صرف 1 دسمبر سے فروری تک کی منظوری دی۔ خیبر پختونخوا کے پرائمری اسکول تیسرے روز بھی بند رہے، جبکہ اساتذہ کا جناح پارک کے سامنے احتجاج۔ خیبر پختونخوا کے اساتذہ بھی اپنے مطالبات کے حق میں ڈٹ گئے۔ آج حکومت اور اساتذہ کے مابین مذاکرات بھی بے نتیجہ رہے۔ رحم کرم سرا حل کے اور پروردگار سمر کسان کے پجے پرائمری اسکول اساتذہ کا احتجاج۔ اسکولوں میں 3 روز سے تعلیمی سرگرمیاں معطل۔ حکومت اور اساتذہ کے درمیان ہونے والے مذاکرات بے نتیجہ ختم۔ خیبر پختونخوا کے سرکاری پرائمری اسکولز کے اساتذہ اپنی اپ گریڈیشن اور دوسرے مطالبات کے حق میں سڑکوں پر ہیں۔ اساتذہ کا جناح پارک کے باہر دھرنا۔ آل پرائمری ٹیچرز ایسوسی ایشن کے صدر عزیز اللہ خان نے بتایا کہ ہم محکمہ تعلیم کے معطلی آرڈر سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ حکومت کو اپ گریڈیشن کے فیصلے پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ آج ایک لیٹر ہوا ہے ڈائریکٹر کی طرف سے شام کو، جتنے بھی ٹیچر ہیں وہ معطل ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت آسان ہو گیا ہے۔ جب ٹیچر معطل ہو جائے گا وہ اسکول نہیں جائے گا، جب اسکول نہیں جائے گا تو یہاں پہ آئے گا۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بہت آسان کر دیا کہ ہمیں میسج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے وہ کام کر دیا کہ بھئی آپ دھرنے میں آ جائیں۔ گزشتہ 3 دنوں سے تمام سرکاری پرائمری اسکولز میں تعلیمی سرگرمیاں معطل ہیں۔ حکومت اور اساتذہ دونوں فریقین کی ہٹدھرمی کے نتیجے میں معصوم بچوں کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے۔ خیبر پختونخوا میں احتجاج کرنے والے اساتذہ کو معطل کرنے پر عظمہ بخاری کا رد عمل سامنے آ گیا۔ عظمہ بخاری نے کہا ہے کہ احتجاج کو اپنا
आइनी हक समझने वाले असातिज़ा के एहतजाज पर बिलबिला उठे हैं। KP हुकूमत की जानिब से असातिज़ा को मुअत्तल करना शर्मनाक हरकत है। फसाद ग्रुप पंजाब में किसानों और नाबीना अफराद को एहतजाज के लिए इस्तेमाल करता है। विफाक और पंजाब पर चढ़ाई करने वाला अपने सूबे में वाकई पुरअमन एहतजाज करने वाले असातिज़ा को एहतजाज करने पर मुअत्तल कर देता है। ये अमल उनकी मुनाफकत और दोहरे मयार की अक्कासी करता है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि ABN है कौम की सोच।